ڈاکٹر حضرات چہرہ دیکھتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ مریض کو کیا مسئلہ ہے۔ حکیم حضرات چہرہ دیکھتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ مریض کو کیا مسئلہ ہے، وہ چہرے کو پڑھ لیتے ہیں۔ پولیس والے چہرے کو پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ بندہ نشئی ہے، چور ہے، وہ معلوم کر لیتے ہیں، ان کو فراست حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اللہ والوں کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو پڑھ لیتے ہیں، دلوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ سامنے بندہ آتا ہے، دل کی کیفیت منکشف ہو جاتی ہے کہ کیا لے کے آیا ہے، دل میں کیا کچھ لے کے آیا ہے۔ میں ابھی حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ پہ بیان کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، مہینے میں ایک مرتبہ ایک بستی میں۔ اس بستی میں سنی لوگ بالکل تھوڑے تھے اور غیر سنی لوگ بہت زیادہ تھے۔ چنانچہ سنی حضرات نے حضرت سے وقت مانگا کہ ہمارے پاس مہینے میں ایک مرتبہ آیا کرے۔ حضرت تشریف لے جاتے تھے، وہاں بیان کیا کرتے تھے، تو سنی لوگ تو متاثر ہوتے ہی تھے، اگر غیر سنی لوگ بھی آ جاتے تھے وہ بھی متاثر ہو جاتے تھے۔ حضرت کا بیان بڑا مدلل ہوا کرتا تھا، اخلاص تھا، للہیت تھی، توجہ ہوا کرتی تھی، لوگ بہت تیزی سے متاثر ہو رہے تھے۔ چنانچہ یہ جو غیر سنی لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے سوچا کہ اس بندے کا بیان بند کروانا چاہیے، کوئی منصوبہ بنایا جائے۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ جب اگلی مرتبہ یہ بندہ بیان کے لیے آئے تو ہم 10 بندے مقرر کر لیتے ہیں، وہ 10 بندے مختلف سوالات پوچھیں گے، جب وہ سوالات پوچھیں گے تو یہ سوالات کے جوابات دیتا رہے گا، اس وقت تک ٹائم پورا ہو جائے گا، یہ اپنا موضوع بیان نہیں کر سکے گا اور یوں اس کا بیان بے مقصد ہو جائے گا۔ بیان انہوں نے 10 بندوں کو سوالات بتا دیے، یاد کرائے، ایک یہ سوال کرنا ہے، اگلے بندے سے کہا کہ تو نے یہ سوال کرنا ہے، اگلے بندے سے کہا تو نے یہ سوال کرنا ہے، یوں کرتے کرتے 10 بندوں کو 10 سوالات یاد کرائے۔ جب حضرت تشریف لائے، منبر پہ بیٹھے تو فرمایا کہ میاں آج میرا ارادہ یہ ہے کہ میں بیان نہ کروں، کچھ لوگوں کے دلوں میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ آج میں ان کے سوالات کے جوابات دے دوں۔ پھر فرمایا کہ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ سوال ہوتا ہے اور اس سوال کا جواب یہ ہے، اور بعض لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے، کبھی کبھار ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ چنانچہ ان 10 بندوں کے دلوں میں جو 10 سوالات چھپے ہوئے موجود تھے، ایک ایک سوال کو کھول کھول کے بیان کر دیا اور کافی شافی وافی جواب دے دیا۔ سارے لوگ متاثر ہو گئے، یہاں تک کہ جن لوگوں نے خود سوالات تیار کیے تھے وہ بھی متاثر ہو گئے کہ اللہ والے تو ایسے ہوا کرتے ہیں، دلوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ اگلی مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی طریقے سے ان کو شرمندہ کر دیتے ہیں تاکہ بستی میں آنا ہی چھوڑ دے۔ اب شرمندہ کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ حضرت تشریف لائے، حضرت نے بیان کیا، بیان کے بعد انہی لوگوں میں سے 2 بندے آئے اور کہنے لگے حضرت ہمارے ہاں فوتی ہو چکی ہے تو آپ ہماری میت کا جنازہ پڑھا لیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کا جنازہ پڑھاؤں گا تو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو جائے گا، مجھ سے جنازہ نہ پڑھواؤ۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت ہم نے آپ سے جنازہ پڑھوانا ہے، ہم آپ کے عقیدت مند ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمارا چونکہ آپ کا نقطہ نظر ملتا نہیں ہے تو تم اپنے مولوی سے پڑھا لو۔ انہوں نے کہا ہمارا مولوی کہیں گیا ہوا ہے، آپ نے جنازہ پڑھانا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ مجبور ہو گئے، ان کا اصرار اتنا تھا، حضرت تشریف لے گئے، جنازہ پیش کیا گیا، لایا گیا۔ جنازے میں انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا تھا حضرت کو شرمندہ کرنے کے لیے کہ زندہ بندے کو کفن پہنایا تھا، اس کو چارپائی پر لٹھایا تھا کہ جب جنازہ شروع ہو جائے گا تو 1 یا 2 تکبیروں کے بعد آپ نے اٹھ کے بیٹھ جانا ہے، جب آپ بیٹھ جاؤ گے تو ہم شرمندہ کریں گے، اس کو نعرے لگائیں گے یہ کیسے اللہ والے ہیں، یہ تو زندوں کے جنازے پڑھاتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بندہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ چنانچہ بندے کو لایا گیا، لیٹا ہوا تو ویسے تھا، حضرت نے اعلان کیا کہ بھائی نیت کرے۔ حضرت نے 1 تکبیر کر لی، دوسری تکبیر ہو گئی، تیسری تکبیر ہو گئی، جنازے کا عمل مکمل ہو گیا، لیکن وہ بندہ اٹھا نہیں۔ حضرت جنازے سے فارغ ہو گئے،
ہو گئے، واپس روانہ ہو گئے. وہ لوگ آئے اور بندے کو ہلا رہے تھے، اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ جنازے کا عمل تو مکمل ہو گیا. حضرت نانوت بھی ایسے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا جس کا جنازہ مولوی قاسم پڑھا لیتا ہے وہ قیامت کے دن سے پہلے نہیں ہو سکتا. اور واقعی وہ بندہ مر چکا تھا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ایک ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو میری جانب سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. نگاہوں میں تاثیر آ جاتی. میں نے کہا نا کہ جب روح میں قوت ہوتی ہے، روح طاقتور ہوتی ہے، تو انسان کی جسم کے اعضاء میں وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ بندہ اس کو دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے دہلی کی جامع مسجد میں اعتکاف کیا، ذکر کیا، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائیں، روح بہت طاقتور ہو گئی. باہر نکل رہے تھے، اللہ کی شان سامنے سے کتا گزر رہا تھا. حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کی نظر کتے پر پڑ گئی. وہ کتے پہ نظر پڑ گئی. کتے پر یہ اثر پڑ گیا کہ کتا جہاں کہیں جاتا تھا باقی کتے اس کے پیچھے پیچھے جایا کرتے تھے، کوئی کتا ان سے آگے نہیں جاتا. اور جہاں کہیں وہ کتا بیٹھ جاتا تھا باقی کتے ارد گرد حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے تھے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کی ایک نگاہ کا اثر تھا کہ اس کتے کے ساتھ باقی کتے وہ معاملہ کیا کرتے تھے جیسے مریدین اپنے پیر کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں.